صاحب آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور حکومت ان سے کیے ہوئے وعدے سے مکر گئی ہے مدارس رجسٹریشن بل کو لے کر؟ نہیں دیکھیں، طے تو کیا ہوا تھا نا مولانا سے، لیکن اب شاید میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کے بڑے انٹرنیشنل اثرات ہوں گے، تو اس لیے حکومت صدر صاحب اور یہ سارے محتاط ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فیٹف بھی ہے اور ہم کڑی نگرانی میں بھی ہیں، عالم اسلام پہ مشکل وقت بھی گزر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی شام کا جو ہے وہ ڈیبیکل ہوا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان بھی کوئی مغربی دنیا کا کوئی فیورٹ ملک تو نہیں ہے، تو جب آپ فیورٹ نہیں ہوتے تو آپ پہ بھی نظر ہوتی ہے، اور خاص کر ہمارے ہاں جو سرج ہے ریلیجن کی، اس پہ ویسٹ بہت ناخوش ہے، تو وہ کوئی بھی پاکستان کو ایسا قانون جس سے کہ دینی مدارس جو ہیں ان کو جو فروغ کا موقع ملے، تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ پھر دوسرا، پاکستان میں دہشت گردی ایک حقیقت ہے، اور بہت ساری دہشت گردی جو ہے وہ جو شدت پسند مذہبی گروپ ہے وہ کرتے ہیں، اور شدت پسند مذہبی گروپوں کے کسی نہ کسی طرح ناطے جو ہیں وہ مدارس سے ہیں، تو یہ بھی ساری چیزیں اہم ہیں، لیکن بہرحال طے ہونا چاہیے اور اس کو سیٹل ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان بڑے سنجیدہ اور بڑے دانا سیاستدان ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اگر ریاست کے لیے کوئی چیز مشکل ہے تو وہ انہیں سمجھائی جا سکتی ہے۔ اچھا سہیل صاحب، کیا پاکستانی سیاست ذاتی دشمنی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ اب اختلاف رائے کا مارجن بھی ہم نہیں دیتے، ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ غلط ہے، یہ تو ہم تو شروع سے ہی کہتے آئے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس طرف نہ جائیں، لیکن بس اب بن گیا ہے، اب اس سے اب تو نکلنے کی تدبیر کرنی چاہیے کہ کیسے نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گالیاں، طعن و تشنیع اور یہ جو حملے ہیں یہ بند ہونے چاہیے، اور اپنی اپنی پارٹیوں کو کہیں۔ اب تحریک انصاف میں وہ کہہ رہے ہیں ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف گالیوں کا کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے شروع سے، تو جب آپ دوسرے کو ایک گالی دے رہے ہوں گے اور اس کو کہیں گے آؤ مذاکرات کرو، تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دیگر جوڈیشری میں نئے ججز کے جو نام اب سرکولیٹ کر رہے ہیں لسٹوں میں، اس سے بہت سے نام متنازع ہیں۔ کیا حکومت مکمل طور پر سوچ چکی ہے کہ اب حکومت جوڈیشری کو مکمل طور پر اپاہج بنا دے گی اور خود حکومت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ مجھے نہ لسٹوں کا نہ میں نے ابھی پڑھی ہیں، میں اس پہ ابھی کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ ٹھیک، اور سہیل صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، وہ بنا دینا چاہیے؟ کیونکہ حکومت کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ تو اس طرح آپ کسی کو فری ہینڈ دے دیں گے کہ آئیں اسلام آباد پر چڑھائی کریں اور اس کے بعد کمیشن بنا دیا جائے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی تو سلوشن تبھی ہوگا جب جو ہے قومی حکومت بنے گی، لیکن اتنی جلدی نہیں بن سکتی۔ قومی حکومت بنے گی الیکشن سے کچھ پہلے، تو وہ پھر ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی، اس میں باقی لوگ بھی ہوں گے، ادھر ہی جائیں گے، لیکن پہلے تو ابھی تو مذاکرات کے لیے ہی ٹیبل سیٹ نہیں ہو رہی، سیز فائر ہی نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے تو سیز فائر ہوگی، سیز فائر کے بعد اپنی اپنی پوزیشن سے تھوڑے تھوڑے پیچھے جانا پڑے گا۔ جب پوزیشن یہ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ مذاکرات کے لیے ریڈی ہوتے ہیں، اور پھر مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو ریلیف دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی یہ وعدہ کرے گی، کم از کم یہ شرط ہوگی کہ وہ نہ احتجاج کرے گی پبلکلی، نہ کوئی سڑکوں پہ آئے گی، اور دوسری طرف ظاہر ہے وہ پہلے اسیروں کو رہا کروائیں گے، اور اسیروں کو رہا کروا کے پھر پارلیمان کے اندر جو ہے وہ کچھ اپنی ڈیمانڈز رکھیں گے، دھاندلی کمیشن شاید بن جائے، تو یہ اس طرح چلے گا، اتنی جلدی نہیں کہ کل بیٹھ کے پرسوں قومی حکومت بن جائے گی، بنے گی لیکن لیٹر نہیں۔ اسلام آباد پہ چڑھائی کو تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ تو پاکستان میں ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے یہ جو ہم نے لانگ مارچ والا سلسلہ بنایا ہوا ہے نا، یہ تو بند کر دیں، چاہے عمران وزیر اعظم ہوں یا شہباز ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں یا بلاول ہو، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام آباد جا کے دھرنے دے۔ جس جماعت کے پورے ملک سے 10,000 بندہ بھی اکٹھا ہوتا ہے، وہ بھی جا کے اسلام آباد جو ہے وہ جا کے اس کو سیل کر دیتے ہیں، تو اس طرح ریاست چل سکتی ہے؟ یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ نہیں، نو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ بھائی اس اور طریقے ہیں دنیا میں، آپ جا کے اسلام آباد کو ہی سیل کر دیتے ہیں، نہ وہاں پہ کاروبار چلتا ہے، وزیر اعظم صدر آئے ہوتے ہیں
ایک پاکستان کا مذاق بنتا ہے. ٹھیک. سہیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ایک وہ وزیر اعظم جو پی ڈی ایم کے تھے اور اب کے وزیر اعظم شہباز شریف میں کتنا فرق آپ کو نظر آتا ہے ورکنگ سٹائل کے اندر اور پرفارمنس کے اندر؟ آپ انہیں کہاں رینک کریں گے؟ نہیں، جو ہے معاشی مینجمنٹ تو بہتر ہوئی ہے ڈیفینیٹلی، سارے انڈیکیٹر یہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کا پتہ نہیں جو ریلیف ہے وہ کب تک عوام تک پہنچے گا. اور دوسرا سب سے بڑی شکایت تو موجودہ وزیر اعظم سے یہ ہے نا کہ وہ سیاست ہی نہیں کر رہے. سیاست کی وجہ سے وزیر اعظم ہیں، ایک پارٹی کے جو ہے ہیڈ تھے تو اس لیے ان کو وزیر اعظم بنایا، تو وہ سیاست کرتے ہی نہیں. وہ آج تک انہوں نے کوئی پبلک میٹنگ ایڈریس نہیں کی، کبھی آج تک پارٹی کی میٹنگ نہیں بلائی، کبھی جا کے کسی شہر میں لوگوں سے نہیں ملے. تو وہ تو ایک اچھے ٹاپ اور ایک محنتی بیوروکریٹ یا ایک محنتی مینیجر لگ رہے ہیں، وہ سیاست کے تو کردار لگ ہی نہیں رہے. صحیح. ایک آخری سوال سہیل صاحب، کب تک آپ بانی پی ٹی آئی کو باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا ہم سمجھ لیں کہ اب اڈیالہ ہی ان کا مسکن ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت باہر آنے کے لیے انہیں ٹوٹل سرنڈر کرنا ہوگا، جو ظاہر ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت شکریہ.